اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو حدیث مبارکہ جس پر میں بات کروں گی یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو اللہ کو اپنا رب ماننے اور اسلام کو اپنا دین ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے اپنی سند کے لحاظ سے۔ صحیح حدیث اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے تمام راوی جو ہیں وہ عادل ہوں۔ راوی کون سے ہوتے ہیں؟ جو حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی ہوں، اور دوسرا یہ کہ جس کے تمام راوی ضابط ہوں۔ ضابط کا مطلب ہے کہ ان کا حافظہ اچھا ہو، حافظہ کہیں کمزور نہ ہو۔ اور صحیح حدیث کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اس کی سند متصل ہو۔ سند متصل کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی نے جو سنا وہ دوسرے سے سنا، پھر تیسرے، چوتھے، یعنی جس سے بات ہوئی، جس نے بیان کی، ان راویوں کے درمیان میں کوئی تعطل نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے، ان کی ملاقات ثابت ہے، وہ استاد یا شاگرد کا رشتہ رکھتے ہیں یا والد اور بیٹے کا رشتہ رکھتے ہیں، یعنی ان کا تعلق، ان کا رشتہ، ان کی ملاقات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہو، وہ سند متصل کہلاتی ہے۔ یہ حدیث شذوذ نہیں ہے، یعنی جو کسی دوسری حدیث کی مخالفت نہیں کرتی، یعنی اس کا مفہوم کسی جگہ اور کسی مفہوم سے ٹکراتا ہوا نہیں ہے۔ اور صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی علت نہ ہو۔ علت کہتے ہیں بیماری کو، نقص کو، کہ اس حدیث کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی نقص، کوئی خامی موجود نہیں ہے، صحیح حدیث ہے۔ اچھا، اب یہ کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے؟ میں نے صحیح مسلم سے لی ہے۔ اچھا، صحیح مسلم میں اس حدیث کو سب سے پہلے بیان کیا ہے، جو اس کی سند ملتی ہے۔ سند کہتے ہیں جو راویوں کا سلسلہ ہے، اسے سند کہتے ہیں۔ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور دوسرا متن۔ متن وہ ٹیکسٹ ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں، اور سند وہ راویوں کا سلسلہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو سند بیان ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ۔ حدثنا سے مراد یہ کہ ہم سے بیان کیا، یعنی ہمیں بتایا جس نے، وہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے، اور حدثنا ابو اسامہ، یعنی ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، اور انہوں نے کس سے سنا؟ عن برید بن عبداللہ۔ اور انہوں نے کس سے سنا؟ عن ابی بردہ، یعنی عن کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ابی بردہ نے کس سے سنا؟ عن ابی ہی، اپنے والد سے۔ اور ان کے والد کون تھے؟ ابی بردہ کے والد جو تھے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ حدیث براہ راست ایک صحابی نے سنی، اور پھر آگے صحابی نے آگے جس کو بیان کی وہ یہاں پر موجود ہے۔ علم حدیث میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جتنے راوی ہیں وہ مطلب ان کا تعارف بھی ضروری دیکھا جاتا ہے، اور ان کا مقام بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات پہلے میں بیان کر چکی کہ یہ تمام راوی عادل بھی ہیں، ضابط بھی ہیں، اور ان کی سند متصل ہے، یعنی ایک دوسرے سے ان کا تعلق واسطہ ثابت ہوتا ہے، لہٰذا یہ سند ہے۔ اور متن کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکا طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول۔ یہ متن ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکی ہوں۔ اس کے اہم نکات کیا ہیں کہ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ دل کی رضا کا نام ہے۔ ایمان اللہ کے رب، اسلام کے دین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر مکمل اطمینان کا نام ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی سب سے پہلے تشریح ہمیں ملتی ہے کتاب جو فتح الباری میں، جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ، یہ متن صحیح بخاری میں موجود ہے لیکن اس کی سند مختلف ہے، لیکن متن یہ موجود ہے۔ تو لہٰذا فتح الباری کی میں جو شرح لکھی گئی ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس
ایمان کا مزہ جہاں پر بات ہوئی ہے نا کہ ترجمہ ہم نے یہ بیان کیا کہ ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے، تو یہاں ایمان کا مزہ سے مراد ایمان کی حلاوت ہے، اور ایمان کی حلاوت جو ہے وہ ایک باطنی کیفیت ہے، یہ ظاہر نہیں ہے، یہ اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حلاوت وہ ہے جسے بندہ اپنے دل میں ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کوئی شخص میٹھی چیز کا ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مٹھاس کب محسوس ہوتی ہے؟ یہ مٹھاس اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انسان کی طبیعت ایمان کے ساتھ مانوس بھی ہو جائے اور مطمئن بھی ہو جائے، یعنی ایمان اتنا دل کے اندر راسخ ہو کہ اجنبی نہ لگے، اس کے ساتھ انسیت ہو۔ انسیت کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ انسیت، انس، محبت، یعنی ایمان کے ساتھ محبت ہو جائے، اور پھر کیا ہے، اس کا دل مطمئن ہو، گویا کہ اس کا دماغ، اصل میں پہلی بات ہم تو یہی بات کہتے ہیں نا کہ اس کا ذہن مطمئن ہو، لیکن قرآن نے جو ہمیں بات سمجھائی وہ یہ سمجھائی کہ ذہن مطمئن ہو، پہلا درجہ ہے ذہن کے اطمینان کا، اور کامل اطمینان کا درجہ یہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے۔ تو جب ایمان کے ساتھ محبت ہو، انسان کی طبیعت ایمان سے محبت کرنے لگے، اور پھر اس کا دل بھی ایمان کے اوپر مطمئن ہو جائے، تو پھر اسے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، جیسے انسان کو میٹھی چیز کی لذت اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ تو کس کس چیز پر؟ اب آگے 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ 3 یہ کام ہوں گے تو ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ اور 3 کام کون سے ہیں؟ پہلی، من راضی باللہ ربن، جو اس بات پر راضی ہو گیا، جس کا دل اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے۔ تو یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ محض مان لینا نہیں، بلکہ دل کا مطمئن ہو جانا، اور اس میں کسی قسم کی ناگواری بھی نہ ہو اور تنگی بھی نہ ہو۔ جب ہم اللہ کو رب ماننے کی بات کرتے ہیں تو دراصل یہ اللہ کی ربوبیت ہے، اور ربوبیت میں 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ ہی ہمیں ہماری پرورش کر رہا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد، بچے سے جوانی، بڑھاپا، یعنی ہماری جسمانی، ہماری روحانی اور ہر طرح کی پرورش ہماری اللہ کر رہا ہے۔ تدبیر بھی اس کی ہے کہ وہ جس تدبیر سے چاہ رہا ہے، سبب الاسباب ہے نا، وہ سبب کا تو محتاج نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے پوری ہماری پرورش کرنے میں بھی، پورے نظام کائنات کو چلانے میں بھی اسی کی تدبیر چلتی ہے، اس میں ہماری تدبیر نہیں چل سکتی۔ اور تیسری بات یہ کہ ربوبیت میں جو شامل ہے وہ اللہ کی حاکمیت ہے، کہ اللہ کے پاس پورا اختیار ہے، وہ حاکم ہے، اس کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا جب وہ جو فیصلہ نافذ کروانا چاہتا ہے وہ فیصلہ نافذ کروا لیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی ربوبیت کو دل سے مان لینا، اس کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کر لینا، اللہ کو حقیقی حاکم مان لینا، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کی اطاعت کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرے، اپنی مرضی، اپنی خواہش اور معاشرے کے دباؤ، خاندان کے پریشر اور کسی خاص شخص کی، کسی خاص رشتے کی، کسی خاص ہستی کی مرضی پر چلنے کی بجائے اللہ کے حکم کو ترجیح دے، اللہ کے فیصلوں، اللہ کی جو ہمارے لیے مقرر کردہ تقدیر اور احکام پر، اللہ کے احکام پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ تشریح کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کے اس پہلے حصے کی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دل سے تسلیم کر لے کہ اللہ ہی مدبر ہے، رازق ہے اور حاکم ہے۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اسلام کو بطور دین یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر تسلیم کرنا، اس کے احکام کو دل سے پسند کرنا، شریعت کو اپنی زندگی کا نظام مان لینا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو دل میں بہتر بھی نہ سمجھے، یعنی یہ بھی نہ سمجھے کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ دین اسلام میں تو
جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے سوشلزم کا، یہ والا نظام تو ذرا اچھا لگتا ہے کہ امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں، وہ جو انسان کا سٹیٹس آف لائف ہے یا جو بنیادی ضروریات ہیں وہاں سب پوری ہو جاتی ہیں. دیکھیں غریب جو ہے وہ اس کا ٹیکس فری ہو جاتا ہے، امیر جو ہے وہ اس کا ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اور ساری چیزیں تو اختیار میں حکومت کی ہوتی ہیں، پھر حکومت برابر تقسیم کرتی ہے. اس طرح کی کوئی بھی چیز انسان کے ذہن کے اندر نہ آئے، بلکہ وہ یہ تسلیم کر لے اپنے دل سے کہ اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا وہی سب سے بہتر ہے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح لکھتے ہیں کہ بندہ شریعت کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ اسے خوشی سے اختیار کرے. اب شریعت کیا ہے؟ شریعت تو حلال و حرام کے احکام ہیں، شریعت میں تو عبادات کا نظام بھی ہے، شریعت میں اوامر بھی ہیں، شریعت میں نواہی بھی ہیں، شریعت میں جہاد بھی ہے، شریعت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ترجیح کس چیز کو دینی ہے اور کب اپنی بہت ساری محبتوں کو چھوڑنا ہے. اپنے نفس کے ساتھ محبت، آرام چاہیے، آرام کی قربانی کر کے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے. اولاد کی محبت ہے، اولاد کی محبت میں توازن رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور قرآن کی تعلیم جو ہے اس طرح سے دینی ہے کہ وہ پورا نظام سمجھا کر اس کو عملی پریکٹس میں لے کر آنا ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی. تو بے شک وہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس کا نام سیاست دیا جا رہا ہے یا اس کا نام شریعت دیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال وہ حکم ہے، اس پر اس کو خوشی سے اختیار کرنا ہے. اگر اللہ کو رب ماننا کیا ہے؟ انقلاب فکر ہے. یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کو رب ماننا انقلاب فکر ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ کو رب مان لیا تو فکر، نظریہ پورا بدل جاتا ہے. پھر انسان ہر چیز میں رب کے تابع ہو جاتا ہے، مرضی نہیں کرتا. آگے وہ لکھتے ہیں اگر اللہ کو رب ماننا انقلاب فکر ہے تو اسلام کو دین ماننا انقلاب نظام ہے. کہ اگر اسلام کو دین مان لیا ہے تو پھر پورا سسٹم بدل جانا چاہیے، میری زندگی کا، میرے گھر کا، میرے خاندان کا، میرے معاشرے کا، میرے ملک کا، پوری دنیا کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا ہے تو یہ انقلاب عمل ہے کہ پھر میری مرضی سے عمل نہیں ہوگا، میں یہ دیکھوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کیا ہے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے، کہاں پر صبر کرتے تھے اور کہاں پر بدلہ لیتے تھے اور کہاں پر معاف کر دیتے تھے اور کیسے معاملات کرتے تھے، یہ بات سمجھائی گئی ہے. اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان کوئی مجرد نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی انقلاب ہے جو سوچ بدلتا ہے، جو ترجیحات بدلتا ہے، جو پوری زندگی کا رخ بدلتا ہے. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں، گھر، معاشرہ اور معاملات میں اسلام کو نافذ کرنے کا نام ہے. اور تیسرا حصہ اب محمد رسول، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے رسول تسلیم کر لینا. اس کے لیے سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کے اندر احترام، سب سے پہلی چیز احترام ہے. احترام نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی اور محبت نہ ہو تو اطاعت نہیں ہوتی. اس لیے پہلی احترام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، کہ اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. اور مقصود احترام اور محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی شک و شبے کے بغیر، کسی اعتراض کے بغیر اور کسی حجت کے بغیر اطاعت کرنا، دل سے اطاعت کرنا، پسندیدگی سے اطاعت کرنا، مجبوری کی نہیں، دل کی رضا کی اطاعت، دل کی رضا سے اطاعت کرنا. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رضا اس وقت کامل ہوتی ہے جب بندہ اپنی خواہشات کو بھی سنت کے تابع کر دے. یہاں بات عمل کی نہیں ہے، خواہش کی ہے. خواہش کہاں ہوتی ہے؟ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے نا. بہت ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں، بڑے خیالی پلاؤ پکاتے ہیں اور بہت سارے خواب جاگتی جیتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وہ خواہشات ہیں، وہ تمنائیں ہیں، وہ آرزویں ہیں. تو
ایمان کی لذت، اس کی حلاوت وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کی خواہشات بھی سنت کے تابع ہو جائیں کہ میرے نبی کو کیا چیز پسند تھی، وہ کس موقع پر خوش ہوتے تھے، وہ کس موقع پہ افسردہ ہوتے تھے، اور ان کی محبتیں کیا تھی، ان کا غصہ کیا تھا، کس بات پر وہ غصہ ہوتے تھے. بہت اہم بات ہے. اور سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فیلڈ میں آخری اتھارٹی ماننا، زندگی کے ہر شعبے میں، وہ سائنس ہو، وہ قانون ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، وہ سیاست ہو، ہر فیلڈ میں رہنما. کیونکہ ہم نے یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارا ایمان ہے نا. تو لہٰذا اسوہ حسنہ ہر فیلڈ میں آپ ہیں. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو اکانومی کا ایکسپرٹ کارل مارکس ہے یہ نہیں مانیں گے، فلسفے کا بانی سقراط نہیں کہیں گے کہ ہٹلر سب سے بڑا سپہ سالار تھا، ڈی الیگزینڈر سب سے بڑا جو ہے وہ فاتح تھا. تو ایسا تو ہم نہیں کہیں گے. پھر لینن کو سب سے بڑا لیڈر نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر میدان میں ہمارے لیے اسوہ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا حقیقی تقاضا یہ کہ ہم اپنی سوچ، عمل اور فیصلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. گویا کہ حاکمیت صرف اللہ کی، نظام صرف اسلام کا، رہنمائی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب انسان کی اپنی خواہش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہو جائے. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں جو ملتی ہیں. مثلا شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینہ منورہ کی گلیاں شراب سے بہہ گئی. یہ بات تو کہنی آسان ہے، لیکن اس پہ سوچئے تھوڑا سا کہ جو شخص کسی نشے کا ایڈکٹ ہوتا ہے، ہیروئن کے نشے کو چھوڑنا، شراب کے نشے کو چھوڑنا کتنا آسان ہے، افیون کو کتنا آسان ہے. ذرا اس کو ایڈکشن کے ساتھ دیکھیے کہ وہ ایڈکٹ تھے، نشے کے عادی تھے، لیکن کیسے چھوڑ دیا. کتنی بڑی بات ہے. ہم یہ جملے منہ سے بول جاتے ہیں، لیکن ہم سے اپنی گھر کی روٹین نہیں چھوٹتی، اپنے سونے جاگنے کی روٹین نہیں چھوٹتی. اور پھر یہ ایڈکشن کی بات مثال. اور پھر دوسری تحویل قبلہ کی. تحویل قبلہ نظریہ ہے، عبادت اور ایک لگاؤ، مطلب ایک چیز کے ساتھ آپ کا نفسیاتی لگاؤ، آپ کا روحانی لگاؤ ہے، آپ کا ایمانی لگاؤ ہے، آپ کے خاندان کی طرف سے منتقل ہوا. آباء و اجداد کو آپ نے دیکھا ایک قبلے کی طرف، اور پھر جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ دوران نماز ہی بدل دیا. اور ہم تو پیٹرن بدلنے کی بھی بات کریں کسی چیز کی، جو پہلے سے چل رہا تھا اس سے فرق کوئی بات ہو گئی تو بھی اس کو قبول کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی مشکل بات ہے. ان مثالوں کو انسانی نفسیات کے سامنے ساتھ رکھ کے سوچئے تو پھر سمجھ آئے گی کہ اطاعت رسول کیا معنی رکھتی ہے، اور پھر اگر کر لی جائے تو اس کی حلاوت کیسی ہوتی ہے. اور ایک مثال، ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ظاہر ہے طلاق کب دی جاتی ہے؟ جب نفرت ہوتی ہے، جب غصہ ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ رجوع کرو. سوچئے ذرا، جس بیوی کے ساتھ نفرت ہے، جس کو دیکھنا نہیں چاہتے، جس کے سر پہ غصہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوری رجوع کر لیا. رجوع سے مراد کہیں صرف یہ تو نہیں ہے کہ کہیں جبرن کیا اور پھر معاملہ بیوی کے ساتھ برا رکھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دل سے، دل کی محبت، جو نفرت تھی اس کو محبت میں بدل دیا. تو میری بہت پیاری بہنوں، یہ ہے وہ ایمان جو بتایا گیا ہے، اس کا ذائقہ، اس کی محبت، ایمان کی مٹھاس، اس کی حلاوت، کہ جب یہ والا معاملہ ہو ایمان کا تو پھر ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے قابل بھی بنا دے، اور ہمارے ایمان کو بھی اس قابل کر دے کہ ہمیں ایمان کی یہ حلاوت محسوس ہو سکے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.